یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سچے چاہنے والے موجود ہیں، وہاں پر میراث کی محفلیں، درود پاک کی محفلیں، نعت شریف کی محفلیں منعقد کیے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت بیان کی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ بھی اسی مقصد کے تحت مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام جو آج کا جلسہ یہاں پر رکھا گیا، اس جلسے میں وہی سب کچھ سماعت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جتنا بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے چلے جائیں گے، دلوں میں محبتوں کا اضافہ اتنا ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج یہ کہ کسی ایک چیز کو ایک سے زائد اگر کوئی بندہ محبت کرے تو اس محبت کے اندر لڑائی جھگڑا یا پھر اس محبت کے اندر تو میں پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ مثلا کسی ایک چیز کو ہم نے دکان میں دیکھا اور وہ یکایک ایک ہی چیز موجود ہے اور اس پر دونوں کی نظر پڑ گئی۔ سب سے پہلے دیکھنے والے نے یہ کہا کہ یہ چیز مجھے چاہیے، دوسرے نے یہ کہا کہ یہ چیز مجھے چاہیے، تو اب ان دونوں کے درمیان میں محبت نہیں ہوگی بلکہ ان دونوں کے درمیان میں تکرار پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی ایک زمین کا حصہ جس پر نظر کسی اور کی پڑی، اسے لینے کے لیے، خریداری کرنے کے لیے میں بھی پہنچا، اب وہ دونوں کے درمیان میں اب محبت نہیں ہوگی، اب وہ دونوں کے درمیان میں بحث و مباحثہ ہوگا۔ وہ اسی لیے کہ اس کو پہلے میں نے دیکھا تھا، اس کو پہلے میں نے پسند کیا تھا۔ اب اسی طریقے سے دنیا کے بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس پر جب کسی بندے کی نظر پڑ جاتی ہے یا اس بندے کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت کے بعد محبت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ بندہ اسے کھونا نہیں چاہتا، بندہ اسے دور کرنا نہیں چاہتا، بندہ اس سے اپنے آپ کو جدا کرنا نہیں چاہتا۔ یہ محبت کا تقاضا بھی کہلاتا ہے۔ لیکن قربان جائے حضور پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر، جب بندہ حضور سے محبت کرتا ہے، کوئی اور بھی اگر حضور سے محبت کرتا ہے، ساری دنیا حضور سے محبت کرتی ہے، تو یہ محبت کا پیغام دیتی ہے، تکرار کا پیغام نہیں دیا کرتی ہے۔ کہ اگر کسی بندے کو اپنی اولاد سے اگر محبت ہو جاتی ہے تو آپ باپ کی محنتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باپ اپنے بچوں سے کس حد تک محبت کیا کرتا ہے۔ ماں کی محنتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے کیسے محبت کیا کرتی ہے۔ محبت کے تقاضے ہم سب کو ایک الگ طریقے کا پیغام دیا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر کسی کو اگر محبت کا پیمانہ اگر سمجھنا ہو تو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر کوئی ماں یہ کہے کہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں تو وہ ماں کی زندگی کا عالم دیکھیے۔ ماں اپنی ساری تکلیفوں کو بازو اٹھا کر کے رکھ دیتی ہے لیکن اپنے لخت جگر کو تکلیف ہونے نہیں دیتی ہے۔ بزرگوں نے ایک بڑے ہی بہترین طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک اونٹنی کا واقعہ اور ایک اونٹنی کی مثال دے کر کے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر کوئی اونٹنی اگر تازہ اگر بچے کو پیدا کیا ہو، تازہ اگر بچے کو جنی ہو، اس اونٹنی کو اس کے بچے کو پیدا کرنے کے بعد میں اگر آپ اس اونٹنی کو نکیل پکڑ کر کے آپ اگر بازار کی طرف لے جانا چاہے تو آپ اس اونٹنی کا جب تک نکیل کو کھینچ کر کے رکھیں گے، جب تک اس کی نکیل آپ کے ہاتھ میں دبی ہوئی رہے گی اور اس کی نکیل کے اندر سختی رہے گی، وہ اونٹنی آپ کے پیچھے پیچھے آتی رہے گی۔ جیسے ہی آپ نے اس اونٹنی کے نکیل کو ڈھیل دے دی یا اس اونٹنی کے نکیل کے اندر ذرہ برابر کی راحت مل گئی تو وہ اونٹنی پلٹ کر کے اپنے بچے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ اس اونٹنی نے اپنے بچے کو ابھی جنم دیا ہے، لہذا ماں اور بچے کے درمیان کی جو محبت ہے وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے جدا ہونا نہیں چاہتی ہے، ماں اپنے بچے کو دور ہونا نہیں چاہتی ہے، ماں اپنے بچے کو دور رکھنا نہیں چاہتی ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہی کہتا ہے، اگر آپ کے پاس درجنوں کام اگر ہے لیکن آپ کو اس بات کی دعوت دے دی جائے
کہ مرکزی میراث کمیٹی کے جانب سے ہو یا کسی اور جگہ سے ہو، آپ کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کا پیغام سننے کی دعوت اگر دے دی گئی، جلسے کی اگر بات کر دی گئی، آپ اپنے سارے کاموں کو بالائے طاق رکھ کر کے آپ مسجد میں اگر چل کر کے آ جائیں گے، اس بات سے اندازہ لگے گا کہ حضور کے محفل سے آپ کو محبت ہے، حضور کے جلسے سے آپ کو محبت ہے، حضور کے ذکر سے آپ کو محبت ہے۔ آپ اگر سنانے والے کے اوپر اگر جائیں گے تو یہ محبت نہیں کہلائے گی، سنانے والے کو نہیں دیکھنا ہے، سنانے والا کیا سنا رہا ہے اس پر ہماری توجہ کرنی ہے، ہمیں کیا سننے کے لیے ہم آئے ہیں اس چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ کرنی ہے۔ یہاں پر ذکر مصطفیٰ کیا جا رہا ہے، یہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے، تب آپ کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ ہم تو لبادہ اوڑھ لیے عشق مصطفیٰ کا، ہم تو لبادہ اوڑھ چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ہم اپنے آپ سے کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کیا ہم اس محبت کے پیمانے کے اندر، کیا ہم اس محبت کے ترازو کے اندر کیا مکمل بیٹھتے بھی ہیں یا نہیں بیٹھتے ہیں؟ یہ سارے چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نیک بندوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت سے اور حضور علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات کے اوپر کتنا عمل کیا اور کیا پیغام دنیا کو دے دیا اور کیا پیغام دے کر کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ ان کی بارگاہ میں اگر پہنچیں گے تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب کی بات ہے جہاں پر سارے کے سارے لوگ غیر ہے، کسی کے دل میں کلمے کی محبت نہیں ہے، کسی کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے، کسی کے دل کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، سارے کے سارے غیر ہے، ان سے سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ علاقے کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ جنگ زور و شور پر ہے، دن کا وقت طلوع ہو گیا، سورج نکل گیا، جنگ چلتی چلی گئی، شام کا اوقات آ گئے۔ شام کا وقت آنے کے بعد میں ایک طرف سے خاتون آتی ہے جہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیمہ ہے، اس جگہ پہ آ کر کے وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی سے عرض کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ صبح سے میرے گھر سے بچے نکلے ہیں، اب تک شام تک ہو گئی ہے، واپس پلٹ کر کے نہیں آئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پوچھتے ہیں بچے کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچے 4 یا 3 کی بات آتی ہے اور تینوں بچے گھر سے غائب ہیں، میں انتظار کر رہی ہوں لیکن میرے بچے گھر نہیں آتے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ یہ کہہ کر کے جب انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جب یہ بات رکھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار کو نکالا اور اپنے ساتھ رکھا اور اپنے گھوڑے کو تیار کیا اور اپنے ساتھی کو لے کر کے وہ جنگ کے میدان کی طرف چلے گئے اور اطراف کے علاقوں کا گشت کرنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت گزر گیا اور ایک طویل وقت گزر جانے کے بعد میں ایک پہاڑ کے نیچے آپ نے 4 بچوں کو دیکھا جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ایک پہاڑ کے نیچے کوہ میں کب کماتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان 4 بچوں کو اپنے ساتھ لیا، لے کر کے اس کے پاس پہنچے جو عرضی لے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں آئے تھے۔ آپ پہنچنے کے بعد میں کہتے ہیں بھائی میں نے یہ بچوں کو اٹھا کر کے لایا ہے، دیکھ میرے بچے یہ تو ہے جو کہ رات کا وقت گزر چکا تھا اور رات کے سناٹے میں وہ مائی نے جب اپنے بچوں کی طرف دیکھا، جب چھوٹا بچہ دوڑ کر کے ماں کے قریب پہنچا، آواز سننے کے بعد ماں سمجھ گئی کہ یہ میرے بچے ہیں۔ اس کے بعد ماں نے بچوں کو قریب کر لیا، جب 3 چھوٹے بچے ماں کے قریب آ گئے، ماں کے قریب آنے کے بعد جب چوتھا بچہ جو سب سے بڑا تھا وہ جب قریب آنے لگا، ماں نے اس بچے کے گال پہ تماچا مارتے ہوئے کہا میرے پاس کیوں آتا ہے؟ اس کے پاس جا جس کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ماں سے بچے بچھڑ جاتے ہیں تو اس کا مذہب نہیں دیکھا جاتا ہے، ماں کے دل کو تسلی دی جاتی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کے تعلیمات تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سینے میں کہ آپ جانتے تھے کہ جنگ کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے فصل میں گھوڑے نہ چلاؤ، کسی کے فصل کو برباد نہ کرو اور کسی ماں سے بچوں کو جدا نہ کرو۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو عطا کی تھی، اور جس نے کتابوں کو پڑھا، جس نے حدیثوں کو پڑھا، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر نظر رکھا، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی، آج وہ
सच्चे पक्के मुसलमान कहलाते हैं, आज उनको देख करके काफिर ईमान लाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए कलमा पढ़ा हो या फिर मुसलमानों के घर के अंदर पैदा हो गए हो, आज उनके आदत व अतवार को देखिए, उनके लिबास को देखिए, उनके किरदार को देखिए, उनके जिंदगी के शब रोज को देखिए, बिल्ला माशाअल्लाह आपको हजारों में कुछ ऐसे नौजवान मिल जाएंगे जिनके चेहरों पर दाढ़ियां होंगी, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते होंगे। आप ऐसे नौजवानों को ढूंढिए जो हजारों में कम ऐसे नजर आएंगे जिनके लिबास ऐसे होंगे जो सुन्नत